بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ تم پہلے سن چکے ہو۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ اعمٰ، سورہ انبیاء، سورہ نحل، سورہ سبا اور سورہ حصاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت بادشاہ دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابعدار کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہی کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنوں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چوٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چوٹی نے کہا، آپ نے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چوٹیوں کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے فرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کریں۔ تھوڑی دیر باوجود ہدہد آ گیا۔ اس سے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لینے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، وہاں حقوق کرتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ مالکہ اور اس کی قوم کو لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان کے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام یہ خط لکھا۔ اللہ نے نام کے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضری ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو۔ سب نے یہ جواب ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں۔ ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دے۔ مالک نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس آ کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کی جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ پلک جھپکتے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا علم ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل گئی۔
بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان، شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوجتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ موانی میں پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنجلیاں کھول دی۔ اس حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے محض کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اتنی اس کو پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی کے میں مشغول رہتے ہیں، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی، عبادت الہی اور خدمت خلق۔ سبحان اللہ۔ برکت علم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور 17 حدیثیں۔ باہر ملک میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کل 17 حدیثوں یاد تھی، تو کیا اس کے باوجود آپ لوگ اپنے کو حنفی کہتے ہیں؟ عاجزی نے جواب دیا کہ آپ کی بات سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ عاجزی 100% نفی ہو، لیکن آپ کی بات سن کر 101% حنفی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، وہ کیسے؟ عاجزی نے کہا کہ یہ بات تو پکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سربراہی میں 6 لاکھ مسائل کا استنباط حل کیا گیا ہے۔ جو آدمی 17 حدیثوں سے 6 لاکھ مسائل کا استنباط کرے، عاجز اسے اپنا ایمان نہ مانے تو کیا کرے؟ جو بندہ 17 حدیثوں سے 6 لاکھ مسائل نکالے، عاجز تو اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ عاجزی تو اپنی عقل کو ان کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ پھر ان کی عقل ٹھکانے آئی، کہنے لگی، اب بات سمجھ میں آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو وہ مرتبہ دیا تھا جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ تفسیر قرآن کے بارے میں یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ اس کتاب کے وہی آئینے قبول ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا۔ صرف کتاب پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر بندے کو سمجھ بوجھ الگ ہوتی ہے۔ جو سمجھ ہمارے بڑوں کو حاصل تھی وہ ہمیں تو حاصل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ نتتی رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ جیسا ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہے۔ یہ تو پستے کا فالودہ کھائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ پڑھنے کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے۔ ماں نے بھیجا تھا دھوبی کے پاس، جاؤ اور کپڑے دھونا سیکھو۔ راستے میں کہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ حضرت کے شاگرد بن گئے، یہاں تک کہ علم میں بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ ماں نے کہا، میں نے تجھے دھوبی کی طرح بھیجا تھا، تیرا باپ مر گیا ہے، تو کچھ کام کرتا، ہم کھاتے پکاتے۔ انہوں نے آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ کو یہ بات سنائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی ماں کو کہنا کہ میں ایک کام سیکھ رہا ہوں جس پر مجھے بہت زیادہ آمدنی
کی امید ہے۔ انہوں نے جا کر کہہ دیا۔ ان کی ماں کو تسلی نہ ہوئی تو وہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے تو بیٹے کو دھوبی کے پاس بھیجا تاکہ کوئی ہنر سیکھتا آپ کے پاس کتاب پڑھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بادام بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ ان کی ماں نے سوچا کہ حضرت ایسے ہی میری تسلی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، ماں کو اطمینان ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ چیف جسٹس بنے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقت بادشاہ کا ہارون رشید میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کے لیے ایک چیز بنوائی ہے، میں روز آپ کے لیے بھجوا دیا کروں گا۔ میں نے چیز کھائی تو بڑی مزیدار تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ تھی کیا؟ کہنے لگے، حضرت یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہے، لیکن آپ کو علمی مقام ایسا ملا کہ آپ کے لیے یہ روزانہ آیا کرے گی۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا بتاؤ کہ ہے کیا؟ کہنے لگا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آئی کہ انہوں نے میری ماں کو کہا تھا کہ میں ان کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ یوں رزق دیتے ہیں۔ علم نے حضرت سالم رحمۃ اللہ کو کہاں پہنچا دیا؟ حضرت سالم رحمۃ اللہ محدث گزرے ہیں، غلام تھے، 300 درہم میں بکے تھے۔ پھر علم حاصل کر کے ایسے مقام پر پہنچے کہ بادشاہ اجازت لے کر ان کو ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ ملاقات کے لیے آیا، آپ سے اجازت چاہی۔ آپ نے علم مشغولی کی وجہ سے معذرت کر دی، لہٰذا بادشاہ کو بغیر ملاقات کے واپس جانا پڑا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ بکے تھے 300 درہم میں، لیکن علم نے ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! وہ دنیا میں بکے تھے 300 درہم میں، لیکن یہاں اللہ سے سودا کیا تھا، اسی لیے قیمت بڑھ گئی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا؟ گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ اگر جیت گئے اور علمی مقام حاصل ہو گیا تو کیا ہی نصیب ہے، اور اگر مقام نہ حاصل ہوا اور طلبہ ہی میرے رہے تو پھر بھی خوش نصیبی ہے۔ سبحان اللہ! حضرت کپڑے سے نہیں، علم خزانے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک بار کسی نائی کے پاس بال کٹوانے کے لیے گئے۔ اس نے دیکھا کہ آپ نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہی دوران کوئی اچھے لباس والا دنیا دار آدمی اس کے پاس بال کٹوانے آیا۔ نائی کو امید تھی کہ ادھر سے زیادہ پیسے ملیں گے، اس لیے اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا کہ میں تو پہلے اس کے بال کاٹوں گا۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا، جی 300 دینار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ پیسے اس کو ویسے ہی دے دو، حالانکہ بال کٹوانے کے لیے 1 یا 2 دینار لگتے ہوں گے۔ جب آپ نے ویسے ہی 300 دینار دیے اور بال بھی نہ کٹوائے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے اوپر صرف گدڑی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ باہر نکل آئے اور یادگار شعر ارشاد فرمایا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان تمام کپڑوں کو پیسوں سے بدلے بیچے دیا جائے تو 1 درہم بھی ان کپڑوں کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گا، مگر ان کپڑوں میں ایک ایسی جان ہے کہ اگر تم ساری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھو تو تمہیں اس وقت ایسی جان نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! امام صاحب رحمۃ اللہ سے غلط فہمی
کی وجہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ شام میں رہتے تھے۔ انہوں نے امام اعظمی رحمۃ اللہ کے بارے میں ایسی ویسی بہت سی باتیں سن رکھی تھی۔ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے خراسانی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی نسبت ہے ابو حنیفہ کون آدمی ہے؟ میں نے سنا وہ بہت گمراہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، گھر آیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بیان کیے ہوئے مسائل جس کتاب میں تھے وہ اٹھائی اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے پڑھا تو فرمانے لگے، اے خراسانی، یہ نعمان کون شخص ہے؟ اس کا علمی پایہ تو بہت بلندی ہے، اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ وہی امام ابو حنیفہ ہے جن کے بارے میں آپ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ان کا چہرہ فک ہو گیا اور کہنے لگے، ہم نے کیا سنا تھا، حقیقت کیا تھی؟ فرمایا، اے خراسانی، اس کی صحبت اختیار کر اور فائدہ اٹھا۔ علمی سیر معہد پالنے سے لحد قبر تک۔ معزز سامعین، علم کے بارے میں جتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یقیناً جانیے اتنی اہمیت کسی اور نے نہیں بتائی۔ ہم ایک دفعہ کورس کر رہے تھے، اس کا موضوع اور انگلینڈ میں مسٹر بروڈی اس کورس کے ٹیچر تھے، جو ایک ہی وقت میں کئی یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر ہوئے۔ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی، انگلینڈ کی یونیورسٹی، جرمنی کی یونیورسٹی اور ہالینڈ کی یونیورسٹی۔ اتنا قابل اور ماہر بندہ ہمیں لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر کے دوران انہوں نے علم کے بارے میں بات کی اور بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ ہمارے سائنسدانوں نے آج یہ بات محسوس کی ہے کہ آدمی کو صرف طالب علمی میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ وہ اپنے پروفیشن میں بھی پڑھتا ہے، گویا ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے یہ بات بڑے نخرے سے ہی جیسے کوئی بڑی ریسرچ والی بات کی ہو۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں؟ اس نے کہا، ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث سنائی کہ علم حاصل کرو، پنکھوڑے پالنے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ جب میں نے یہ حدیث سنائی، یقین کیجیے کہ اس نے لیکچر روکا، اپنا بریف کیس کھولا، اپنی ڈائری نکالی، مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ حدیث مجھے لکھوا دیں، میں آئندہ اپنے لیکچروں میں یہ حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنایا کروں گا کہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بتائی۔ سبحان اللہ۔ طالب علم کی دعاؤں کی برکت۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے دل میں طبی باتیں کھٹکتی تھی۔ ایک بات یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ میں صبح قطگید کا بیٹا ہوں، اور صبح قطگید تو پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بننا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات یہ ہے دل میں کھٹکتی تھی کہ دن میں مختلف شعبے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے؟ یعنی امت میں جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تیسری بات یہ دل کو کھٹکتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک بار وہ گلی میں راؤنڈ کر رہے تھے، انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک آدمی کے گھر کے باہر روشنی جل رہی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، بچے تم جاؤ، آج کے بعد میں تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرا دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کر دی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے۔ لہٰذا جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ گھر آئے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے صبح کتگیت کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے طالب علم کی دعا کی برکتیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی تینوں مرادیں پوری ہو گئی۔ ایک تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرا ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، تیسرے ان کے یہ پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ طالبان علوم نبوی کی دعا لیجیے، ان طلباء کا اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ جو حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ کے پیر مشرق ہیں کی ایک بات ابھی ذہن میں آئی ہے، وہ اس مضمون سے ہی متعلق ہے، اس لیے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض دیتی ہوں۔ ایک بار خواجہ باقی باللہ کے سامنے ہی کسی مرید نے کہا کہ ہمارے شیخ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مرید عطا کیے ہیں، یہ مقامات عطا کیے ہیں، اور حضرت اس پر خاموش رہے۔ اب اتنی خاموشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ گئی۔ عام نیکوں کو نیکیاں مقربین کے حق میں برائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ جی ہاں، جب بڑوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ناز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے کہ دوسرے نے تعریف کی اور آپ خاموش رہے، اس سے روکا کیوں نہیں؟ لہٰذا آزمائش کے طور پر قبض کی کیفیت آ گئی، سب کیفیتیں سخت ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کئی دن روتے رہے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، میری کس غلطی کی وجہ سے یہ کیفیتیں بند ہو گئی، آپ مجھ پر کھول دیجئے۔ آخر آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے کیفیت پیش آئی ہے، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے قریب مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ جائیں اور طلباء سے دعا کروائیں، ان کی دعا کی برکت سے وہ چیزیں پھر آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ صبح اٹھے اور اس مدرسے میں گئے۔ جب خواجہ باقی باللہ وہاں پہنچے تو ادب کی وجہ سے استاد بھی کھڑے ہو گئے اور شاگرد بھی کھڑے ہو گئے کہ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ مجھے اللہ کا بڑا ولی سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں دعا کے لیے آپ حضرات کے پاس جاؤں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو وہ کیفیت پھر واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔